تکلیف دیتا رہا ہے لیکن اب تو وہ میری رگیں کاٹ رہا ہے. جی آج کی ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا کے نام، جی ہاں، جس کا ایک آدھا سچ جو انجینئر محمد علی مرزا نے بولا ہے وہ اسلام کی کٹیا کو ڈبو دینے کے لیے کافی ہے. یعنی ایک پورا سچ بھی نہیں، ایک آدھا سچ اسلام کے ختم ہونے کے لیے کافی ہے اگر کوئی مسلمان اس پر غور کرے اور اپنی سمجھ بوجھ کا، عقل کا اور کامن سینس کا استعمال کرے تو وہ ایک آدھا سچ بھی کافی ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سنتے ہیں کہ وہ ایک سچ کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا کی زبانی. دیا گیا تھا وہ مجھے مسلسل تکلیف دیتا رہا ہے لیکن اب تو وہ میری رگیں کاٹ رہا ہے. کیا رگیں کاٹ رہا ہے؟ کس کی رگیں کاٹ رہا ہے؟ حضرت محمد کی رگیں؟ اور کیوں کاٹ رہا ہے؟ ذرا ہمیں بتائیں تو صحیح. 11 ہجری میں صحیح بخاری میں ہی ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے دنوں میں کہتے تھے کہ 4 سال پہلے جو مجھے زہر دیا گیا تھا وہ مجھے مسلسل تکلیف دیتا رہا ہے لیکن اب تو وہ میری رگیں کاٹ رہا ہے. تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آنرری طور پہ اس زہر کا اثر لوٹا کر شہادت کے درجے پہ فائز کیا ہے. کیا کہا؟ زہر سے شہرگ کٹ رہی ہے، رگیں کٹ رہی ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے عزت ہے، وہ اللہ کی طرف سے شہادت ہے. یہاں پہ ملاوٹ کر رہے ہو تم اپنے سچ میں. آدھا سچ بول کے تو باقی اس میں ملاوٹ نہ کرو، کیونکہ زہر سے مرنا عزت نہیں ہے اور شہادت کسی وجہ سے ہوتی ہے. شہادت کی کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے، کوئی مقصد ہونا چاہیے، اور حضرت محمد کا مقصد تو بھوک تھی، بھوک کو مٹانا تھا. اس کے لیے انہوں نے زہر میں ڈوبی ہوئی گوشت کی بوٹی بھی قبول کر لی. تو یہ مقصد شہادت کا نہیں ہوتا بھوک، اور یہ عزت نہیں ہے. زہر سے شہرگ کا کٹنا یہ عزت نہیں ہے، ذلت ہے. انجینئر محمد علی مرزا، یہ میں ابھی قرآن سے بھی آپ کو ثابت کروں گا. لیکن کچھ روایات میں مسلمان اس کو اس طرح بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے نبی کی نبوت ثابت کرنے کا ان کے لیے ایک ٹیسٹ تھا. تو نبی اس ٹیسٹ میں فیل ہو گئے اور وہ جھوٹے نبی ثابت ہو رہے ہیں. یہ شہادت نہیں ہے. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ نبی کی نبوت کا ٹیسٹ تھا تو انجینئر محمد علی مرزا کا بیان اور حدیث جو سکرین پر آپ نے دیکھی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد سچے نبی نہیں، جھوٹے نبی ہیں، کیونکہ وہ اس زہر کی وجہ سے مر گئے. تو کیا یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یا اس کا کوئی اور ثبوت بھی ہے کہ حضرت محمد اس روایت سے، اس حدیث سے، انجینئر محمد علی مرزا کے بیان سے حضرت محمد جھوٹے نبی ثابت ہوتے ہیں؟ کیونکہ نہ تو یہ شہادت ہے، نہ ہی یہ عزت کی موت ہے. تو آئیے ایک مرتبہ پھر سن لیتے ہیں کہ کیا کہانی ہے. یہ قرآن چیپٹر 69، سورہ 69 اور اس کی ورس 41 سے میں پڑھوں گا. سارا کانٹیکسٹ آپ کے سامنے، تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں، اس نتیجے پہ پہنچ سکیں، غور کر سکیں کہ حضرت محمد جھوٹے نبی ہیں قرآن اور اللہ کے مطابق، اور انجینئر محمد علی مرزا نے ایک آدھا سچ جو بولا ہے اس کے مطابق.
یہ کسی شاعر کا قول نہیں. یہ میں ورس 41 سے پڑھ رہا ہوں, پورا کانٹیکسٹ پڑھ رہا ہوں میں. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں قرآن. افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے. اور یہ حضرت محمد کو مخاطب کر رہے ہیں. حضرت محمد نے شق القمر, چاند کے 2 ٹکڑے والی آیت ایک شاعر سے چوری کر کے قرآن میں شامل کی. تو ثابت ہوتا ہے اس سے کہ حضرت محمد دوسرے شاعروں کا کلام قرآن میں شامل کر رہے ہیں. دوسری آیت پہ 42 پہ آ جاتے ہیں. اور نہ کسی کاہن کا قول ہے. افسوس بہت کم نصیحت لے رہے ہو محمد. ہاں جی, کیونکہ حضرت محمد یہودی کاہنوں, ربیوں اور ان کی تفسیروں, تالمود, مشنا, مدراش, اس میں سے مٹیریل لے کے قرآن میں شامل کرتے تھے. اور آیت 43 میں آ جاتے ہیں, اور یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے قرآن. جبکہ حضرت محمد نے اس میں شیطانی آیات بھی شامل کر دیں اور بت پرستوں کے ساتھ مل کے عزا, لات, منات کو سجدہ بھی کر دیا. سورہ نجم کو ان کے ساتھ پڑھ کے اور عزا, لات, منات کو شفاعت کا ذریعہ بیان کر کے. اور پھر اس کے علاوہ بت پرستوں کے حجرہ اسود کو بھی اللہ کے گھر کے اوپر لٹکا دیا. اور پھر یہودیوں کی کمنٹریز سے بھی قرآن میں آیات شامل کر لیں. شاعروں کی شاعری بھی قرآن میں شامل کر دی. اور اپنی خواہشات, جسمانی اور شہوت پرستی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھی قرآن میں آیتیں بنا دیں. اپنی بہو سے شادی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا. اپنی بیویوں عائشہ اور حفصہ کو جہنمی قرار دے دیا, صرف اس لیے کہ وہ حضرت ماریہ کے ساتھ زنا کرنے سے روک رہی تھی. تو یہ حضرت محمد نے وہ آیات ہیں جو قرآن میں خود شامل کیں اور قرآن کو بدل کر رکھ دیا. تو اگلی آیت قرآن کی کیا کہتی ہے اسی کانٹیکسٹ میں, ورس 44. اور اگر یہ ہم پر کوئی بھی بات بنا لیتا. میں نے بہت ساری باتیں آپ کو بتائی ہیں. کسی کو ثبوت چاہیے تو ریفرنس کے ساتھ ثبوت بھی مل جائے گا. تو حضرت محمد اللہ کے نام پر خود سے باتیں بنا رہے تھے. اور بائبل میں تقریباً 7 مریم جو مختلف شخصیات ہیں اور ان کا مختلف دور میں موجود ہونا ہے. اور حضرت محمد ان پڑھ ہوتے ہوئے 2 مختلف شخصیات بائبل مقدس میں مریم کی لے کر, ایک مریم جو مسیح کی ماں ہے اور ایک مریم جو ہارون اور موسیٰ کی بہن ہے اور عمران کی بیٹی ہے, ان کو ایک شخصیت بنا دیا. یعنی حضرت محمد اپنی طرف سے پوری تحریفات قرآن میں شامل کر رہے تھے اور اپنی طرف سے باتیں بنا رہے تھے. اور ایک ان پڑھ بندہ اس طرح کی باتیں بڑی آسانی سے بنا سکتا ہے اگر اس کے پاس کم علمی ہو تو. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان آیات میں وارننگ دے رہے ہیں حضرت محمد کو. اور وہ وارننگ اب آگے کیا ہے اگلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں 45 ورس میں. تو البتہ ہم اس کا دائنا ہاتھ پکڑ لیتے, پھر اس کی شہرگ کاٹ دیتے ہیں. شہرگ حضرت محمد کی کاٹ دیتے اللہ کہہ رہے ہیں. اور انجینئر محمد علی مرزا نے کیا کہا ہے, کس کی شہرگ کٹ رہی ہے؟ پھر تم میں سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا. جی ہاں, یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے حضرت محمد کو
عزت نہیں ذلت ہے. یہ اللہ کی طرف سے حضرت محمد کو شہادت نہیں ملی زہر سے، بلکہ ان کا جھوٹا ہونا، جھوٹا نبی ہونا ثابت ہوا ہے. دیا گیا تھا وہ مجھے مسلسل تکلیف دیتا رہا ہے، لیکن اب تو وہ میری رگیں کاٹ رہا ہے. جی، رگیں کاٹ رہا ہے. کیا؟ زہر، شہرگ کاٹ رہا ہے. اور کس نے کہا کہ میں یہ شہرگ کاٹوں گا؟ اللہ نے کہا قرآن 69 ورس 46 میں. اب انجینئر محمد علی مرزا، ہم مسیحیوں نے، ہندو بہن بھائیوں نے، سکھ بہن بھائیوں نے، ایتھیسٹ بہن بھائیوں نے یہ سب سن لیا ہے. ایک باری مسلمانوں کو پھر سے بتائیں. دیا گیا تھا وہ مجھے مسلسل تکلیف دیتا رہا ہے، لیکن اب تو وہ میری رگیں کاٹ رہا ہے. تھینک یو سو مچ. ایک آدھا سچ بولنے پر آپ کو خراج تحسین ہے، آپ کو مبارک ہو. ایسے ہی کسی دن قرآن کی تحریف حفظ اور ورش ورجن پر بھی سچ بولنے کی جرت کریں. ایک سچ اسلام کی کٹیا کو ڈبو دینے کے لیے کافی ہے، اگر مسلمان سننے والا کامن سینس رکھتا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے. تو حضرت محمد کی شہرگ کٹ گئی، جھوٹے نبی ثابت ہو گئے، موت زہر سے ثابت ہو گئی. تو دیا گیا تھا وہ مجھے مسلسل تکلیف دیتا رہا ہے، لیکن اب تو وہ میری رگیں کاٹ رہا ہے. تھینک یو، ہمیں پھر بتانے کا شکریہ. اب جو میرے مسلمان بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کی نجات کے لیے آپ کو یہ جاننا ضرور ہے اس کفارے کی موت کو، اس شہادت کو جو آپ کے لیے ہے، جو سچے خدا کی طرف سے ہے، اور اس مشن کو پورا کرنے کے لیے ابن آدم بنا. اور لوکا کی انجیل 9 باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس ابن آدم نے، خداوند یسوع مسیح نے کہا، ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقیہ اسے رد کریں اور وہ قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے. جی، یہ ہے اس موت پر فتح پانے کا الہی انتظام، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکیں اور موت جو ہماری دشمن ہے اس کا کفارہ ہو سکے. یہ موت خداوند یسوع مسیح کا کفارہ ہے. متی کی انجیل 20 باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، میتھیو 20:28، چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیہ میں دے. تو کیا آپ ان بتھیروں میں شامل ہیں جو آج ایمان لے کر آئیں؟ سچے خدا، سچے کلام کا پیغام، یہ ہے وہ موت جو شہادت کی موت ہے، جو آپ کے کفارے کے لیے ہے، جس کا مقصد آپ کی نجات ہے، جس کا مقصد آپ کو موت سے بچا کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آج ہمارے ماں باپ ہماری غلطیوں پر کفارہ دینے کے لیے، پیمنٹ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں. اگر ہم ماں باپ ہیں تو ہم اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں. اگر آپ کسی چھوٹی سی مثال دینے لگوں، کسی سٹور پہ جائیں، آپ کے بچے سے اس سٹور کی کوئی چیز ٹوٹ جائے تو آپ اپنے بچے کے اوپر اس غلطی کو نہیں آنے دیں گے، بلکہ اس کا کفارہ خود ادا کریں گے اور آگے بڑھ کر اس شاپ کیپر، اس دکان کے مالک کو آپ پیمنٹ کر دیں گے. یہی ہے کفارے کا کانسیپٹ. اس کا مقصد ہے
یہی شہادت ہے آپ کی نجات کے لیے، آپ کو بچانے کے لیے، آپ کی غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں کو مٹانے کے لیے۔ اس پر ایمان لے کر آئیں اور مرنے سے پہلے اس پر غور کر لیں، تو پھر آپ حقیقی طور پر مبارک ہوں گے۔ اس کے لیے خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔